نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما۔ آج کا موضوع ہے ذکر۔ اسلام کی ایک بنیادی تعلیم ذکر ہے۔ ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا۔ ذکر کے معنی یاد کے ہیں، یعنی خدا کو یاد کرنا۔ خدا کو بھولنے کی حالت کا نام غفلت ہے اور خدا کو یاد رکھنے کی حالت کا نام ذکر۔ یہ ذکر ایک فطری حقیقت ہے، یعنی انسان کے اندر پروگرامڈ ہے۔ انسان ہر لمحہ ان چیزوں کا تجربہ کرتا ہے جن کا تعلق براہ راست خدا سے ہے، یعنی چونکہ ہم خدا کی دنیا میں رہتے ہیں، اسی کا دیا ہوا کھاتے ہیں، اسی کا دیا ہوا جسم استعمال کرتے ہیں، تو ہر وقت ہم کسی نہ کسی ایسی چیز کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں یا اس کا تجربہ کرتے رہتے ہیں جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر ہم اسے یاد نہ کریں۔ یہ بالکل ایسے ہی اگر آپ کسی کے گھر گئے ہوئے ہیں اور کسی کے گھر میں رہ رہے ہوں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس گھر والے کے خیال سے غافل رہیں۔ آپ کو ہر لمحہ خیال رہے گا کہ یہ فلاں کا گھر ہے یا میں اس میں رہ رہا ہوں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اور جو اللہ نے بنائی ہو، آسمان کی طرف نظر ڈالے تو دل یقین سے کہہ اٹھے کہ یہ کوئی انسان نہیں بنا سکتا، یہ اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے۔ اور پھر آسمان طرح طرح کے رنگ بدلتا ہے، تو ان رنگوں کی تبدیلی جو ہے، موسموں کی تبدیلی جو ہے، ہمارے آس پاس کی چیزوں کی، درختوں، پھولوں، پتوں کے رنگوں کی تبدیلی، اور ان میں مسلسل چینج، دن اور رات کی تبدیلی، رات کا اندھیرا اور دن کی روشنی، یہ ساری چیزیں مسلسل انسان ایک حال سے دوسرے حال کو ایکسپیرینس کرتا رہتا ہے، تو یہ اسے دراصل اللہ کی یاد دلاتی رہتی ہے۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ انسان ہر لمحہ ان چیزوں کا تجربہ کرتا ہے جن کا تعلق براہ راست خدا سے ہے، یعنی ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے ہے۔ وہ سورج اور چاند، دریا اور پہاڑ، ہوا اور پانی کو دیکھتا ہے جو سب کی سب خدا کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ اسی طرح تمام مخلوقات، یعنی ساری کریشن جو انسان کے سامنے آتی ہیں، وہ سب اس کو خالق کی یاد دلاتی ہیں۔ یعنی خواہ وہ کسی انسان کو دیکھے یا کسی جانور کو دیکھے، آپ مثلا سڑک پہ چل رہے ہیں، کوئی انسان آپ کے پاس سے گزرتا ہے، پھر کوئی بلی آتی ہے، کوئی کتا آتا ہے، کوئی پرندہ گزرتا ہے، کوئی درخت آتا ہے، تو یہ ساری چیزیں دراصل آپ کو ریمائنڈ کرا رہی ہوتی ہیں کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں، یاد دہانی کرا رہی ہوتی ہیں۔ زمین سے لے کر آسمان تک جو چیزیں ہیں وہ سب خدا کے جمال اور کمال کے مظاہر ہیں۔ مظاہر کا مطلب یعنی اس کو ظاہر کرنے والے ہیں۔ وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ خدا کی ہستی کا تعارف ہے، یعنی ہر چیز اپنے خالق کی یاد دلا رہی ہے۔ اس طرح جس دنیا میں انسان رہتا ہے اور جن چیزوں کے درمیان وہ صبح و شام گزارتا ہے، وہ ہر لمحہ اس کو خدا کی طرف متوجہ کرتی ہیں، یعنی بار بار اس کا دھیان اللہ کی طرف کراتی ہیں۔ ان چیزوں سے متاثر ہو کر اس کے دل و دماغ میں ہر لمحہ ربانی کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ انہی کیفیات کے لفظی اظہار کا نام ذکر ہے، یعنی جو دل کے جذبات ہیں، دل کے خیالات ہیں، ان کو انسان جب الفاظ دیتا ہے تو اسی کا نام ذکر ہے۔ اسی طرح انسان اپنی زندگی میں بار بار خدا سے تعلق کا تجربہ کرتا ہے۔ وہ اپنے وجود پر غور کرتا ہے تو اس کا دل اس احساس سے بھر جاتا ہے کہ خدا نے اس کو احسن تقویم کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی بہترین حالت پر پیدا کیا ہے، اور ہر قسم کی اعلیٰ صلاحیتیں وافر مقدار میں اسے دے دی۔ یہ احساسات اس کی زبان پر مختلف انداز میں آتے رہتے ہیں۔ یہ بھی ذکر کی ایک صورت ہے، یعنی انسان کبھی الحمدللہ کہتا ہے، کبھی سبحان اللہ کہتا ہے، کبھی ماشاء اللہ کہتا ہے، کبھی کسی طرح، یعنی جس طرح کی کیفیت میں ہوتا ہے اسی طرح کے الفاظ منہ سے نکلتے ہیں۔ اسی طرح انسان کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں طرح طرح کے اتار چڑھاؤ پیش آتے ہیں۔ کبھی انسان خوش ہوتا ہے، کبھی غمگین ہوتا ہے، کبھی ہائی فیل کرتا ہے، کبھی لو فیل کرتا ہے۔ وہ مختلف قسم کے خوشگوار اور ناخوشگوار تجربات سے گزرتا رہتا ہے۔ ان تجربات کے دوران بار بار وہ خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی جب کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو الحمدللہ کہتا ہے، اور جب کوئی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے پھر بھی اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس سے دعا کرتا ہے۔ بار بار وہ مختلف الفاظ میں خدا کو یاد کرتا ہے۔
اس طرح روزمرہ کی عبادتوں کے درمیان وہ مختلف کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے. یہ کلمات کبھی قرآن و حدیث سے ماخوذ ہوتے ہیں اور کبھی خدا کی خدائی کے اعتراف میں بے ساختہ طور پر اس کی زبان سے جاری ہو جاتے ہیں. یہ سب خدا کا ذکر ہے. یعنی ذکر دو طرح کا ہے. ایک تو یہ کہ انسان انہی الفاظ میں اللہ کو یاد کرے جو قرآن و حدیث میں آئے، اور دوسرا یہ کہ انسان خود اللہ سے باتیں کرے، اپنی زبان میں اللہ کی تعریف کرے اور اپنے دل کے جذبات کا اظہار کرے. یہ بھی ایک خوبصورت انداز ہے اللہ کی تسبیح کا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی یاد کی توفیق دے. تمام پیغمبروں کا شیوا یہی تھا کہ وہ اللہ کو یاد کرتے تھے. قرآن پاک میں آتا ہے حضرت موسیٰ نے جب دعا مانگی کہ ہارون کو میرا مددگار بنا، تو ساتھ ہی فرمایا کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، کہ ہم آپ کی کثرت سے تسبیح کریں اور کثرت سے آپ کو یاد کریں. تو بعض اوقات انسان اکیلے اللہ کو یاد کرتا ہے، بعض اوقات دوسروں کے ساتھ مل کے کرتا ہے، بعض اوقات قرآن کی تعلیم کی شکل میں کرتا ہے، اور بعض اوقات خالی دل سے اٹھنے والی تسبیح کی شکل میں کرتا ہے. تو اصل مقصود یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا رہے اور کسی بھی لمحہ اس سے غافل نہ ہو. جیسے ہم کسی بھی وقت اس کی نعمتیں استعمال کرنے سے جدا نہیں ہوتے، الگ نہیں ہوتے، ہر لمحہ اس کی نعمتیں، اس کے احسانات تلے ہیں، اس کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں. اسی طرح ہر لمحہ اس کی یاد بھی ہمارے دل میں لگی رہنی چاہیے، اور ہر چیز سے بڑھ کر اس سے ہماری محبت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک اسٹوڈنٹ لکھتی ہے کہ استاذہ ذکر کا ٹاپک سن کر غور و فکر کا موقع ملا. مجھے ایسا لگا کہ شکر دل کی کیفیت ہے اور ذکر زبان سے اس کا اظہار. مثلا ہم دن بھر باتیں کرتے رہتے ہیں، کبھی اپنے مسئلوں کو لے کر باتیں، کبھی کسی نے ہرٹ کیا اس کی باتیں، کبھی موسم پر تبصرے، کبھی مسلمانوں کے حالات پر، کبھی کسی اور چیز پر، کبھی کسی اور چیز پر. مجھے ایسا لگا کہ یہ سب ذکر ہی ہے، اور ان سب باتوں کو کرتے وقت ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. اگر دل میں تقویٰ ہو تو برائی، غیبت اور بے فائدہ تبصرے نہیں ہوں گی، اور ساتھ ہی اگر شکر ہوگا تو ہمیشہ اچھی باتوں کا ذکر کریں گے. جب ہمارے اندر شکر گزاری آ جائے تو ہماری سوچ ہی پازیٹیو ہو جاتی ہے. پھر انسان ہر بات کو اللہ کی طرف سے امتحان سمجھ کر صبر کرتا ہے. جزاک اللہ استاذہ، آپ کے پڑھانے کے انداز میں اس غور و فکر کا موقع دیے. الحمدللہ انہوں نے بہت اچھی طرح بات کو سمجھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے فہم میں اور اضافہ فرمائے. استاذہ ایک اور اسٹوڈنٹ کا کمنٹ ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ کل بازی نے پارا 2 پارٹ 1 کا ٹیسٹ اناؤنس کیا. میں ترجمے کی ریویژن کر رہی تھی اور یہ آیات ریوائز کرتے وقت ذکر کا ٹاپک ذہن میں آیا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے اور ہمیں کتاب اور حدیث کی تعلیم کی بات کی. کل مجھے ان دو آیات کا تعلق آپس میں سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کے ساتھ قرآن اور حدیث کا علم. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، قرآن اور حدیث کا یہ علم، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں جن کو ہم نے ہر جگہ ذکر کر کے پھیلانا ہے، اور ان پر اللہ کا شکر اپنے رویے، کردار اور عمل سے کرنا ہے. استاذہ کیا میں نے ان کو صحیح ریلیٹ کیا ہے؟ الحمدللہ بہت اچھی طرح ریلیٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے فہم میں اور غور و فکر میں اور اضافہ فرمائے اور ہم سب کو بہترین بات سجھائے. استاذہ یہ چھوٹا سا کمنٹ ایک اور اسٹوڈنٹ نے لکھا ہے. لکھا ہے کہ ذکر کے ٹاپک میں غفلت کا اپوزٹ ذکر ہے. اس جملے نے مجھے شعوری طور پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں بہت مدد دی. واقعی اگر ہم غور کریں تو بات یہی ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو علم ہوتا ہے انسان کے دل و دماغ کو روشن کرتا ہے، اور اللہ نے ہر انسان کو عقل دی ہے، اور جب اس عقل کی رگڑائی ہوتی ہے یا پالشنگ ہوتی ہے تو اور وہ چمکنے لگتی ہے، تو وہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں جو آلریڈی ہوتی تو ہمارے سامنے ہے، لیکن ہم ان پر غور نہیں کرتے اور ان سے سبق نہیں لیتے. تو جیسے وہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ میری خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہو، اور میری گفتگو ذکر الہی کی گفتگو ہو. تو اللہ تعالیٰ اگر انسان کو واقعی توفیق دے اور انسان اپنی نیت میں سچا ہو تو پھر جو بات بھی اس کے منہ سے نکلتی ہے وہ فائدہ مند ہوتی ہے، اور جب وہ خاموش ہوتا ہے تو بھی وہ لوگوں کے برے رویے اور برائیوں اور
تکلیف دہ چیزوں کے بارے میں نہیں سوچتا، بلکہ مثبت سوچ کے ساتھ نیکی اور خیر کے مثبت پلان اور پروگرام بناتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.